الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کے ذریعے سے ہم کو اپنا پتہ بتا دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم کو اس نعمت کا، اس کی عظمت کا احساس رہے اور اس احساس کو بار بار ہم اپنی دل میں زندہ کرتے رہیں کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کائنات کا خالق کون ہے، نعمتیں دینے والا کون ہے، دعائیں سننے والا کون ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، دعائیں کون قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا پتہ بتا دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ دعا کس سے کرنی ہے. کافر کی محرومی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کافر اتنا محروم ہے، اس کو یہ نہیں پتا دعا کس سے کرنی ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، مانگنا کس سے ہے. تو وہ دنیا میں کس کس سے مانگتا ہے؟ وہ جانوروں سے مانگتا ہے، وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں سے مانگتا ہے، وہ پیڑ پودوں سے فریادیں کرتا ہے، وہ سورج کی پوجا کرتا ہے، وہ چاند کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ شرمگاہوں کی بھی عبادت کرتا ہے. کہاں کہاں مانگتا ہے. انسان، جانور، جاندار، بے جان، ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. آپ کو بھی اپنا معبود مان لے گا اگر آپ اس کو 4 پیسہ دے دیں احسان کرتے ہوئے. کافر کتنا محروم ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کس سے مانگنا ہے. اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ کس سے مانگنا ہے. اور کس نے بتایا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کس سے مانگنا ہے، کون دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا. یہ بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ہم زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے، اللہ کے نبی کے اس احسان کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہونا، اس احساس کے ساتھ درود بھیجیے کہ نبی کا جو احسان ہے اس زمین پر بسنے والے کسی انسان کا احسان اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. تو دنیا کو نہیں پتا تھا کس سے مانگنا ہے. ہاں، اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے بتایا یہاں سے مانگنا ہے، اللہ سے. جو ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تم کو جو بھی نعمت ملی ہے کہاں سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے. الحمدللہ. بہت بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہاں سے مانگنا ہے. کافر بیچارہ محروم ہے. جہاں سے ملتا ہے، ملنے کے بعد شکریہ کس کا ادا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا تھا ہم کو. اللہ کے رسول نے کیونکہ یہ بتایا کہاں سے ملتا ہے تو ہم کو یہ پتا چلا اچھا ملنے کے بعد شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. کافر کوئی بھی نہیں پتا نا. نہ اس کو یہ پتا مانگنا کہاں سے ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ مانگنے کے بعد شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. تو کہیں سے بھی مانگتا ہے. ہاں، مصیبت ہوتی ہے اس کو نہیں پتا نجات کہاں سے ملے گی، تو کہاں کہاں نجات تلاش کرتا ہے. پریشانیوں میں کن کن سے فریادیں کرتا ہے، کہاں کہاں امیدیں وابستہ کر لیتا ہے بھائی. ہاں، اپنے گھر پر دروازے پر گھوڑے کی نال لا کر کے کافر لگا لیتا ہے. گھوڑے کی نال پہ اس کا توکل ہے. اس کو لگتا ہے یہ گھوڑے کی نال اس کو مصیبت سے نجات دے دے گی. رنگ برنگی پتھروں کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہن لیتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ رنگ برنگے پتھر اس کو مصیبت سے بچا لیں گے. ہاں، آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر کے دیوار پہ لگا دیتا ہے. اس کو لگتا ہے مصیبتوں سے نجات، یہ لکیریں مصیبتوں سے نجات دے دیں گی. نہیں پتا اس کو بھائی یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا مصیبتوں سے کون بچاتا ہے، تکلیف میں اپنا غم کس کے سامنے رکھنا ہے.
اپنی دکھ کی گٹھری کھول کر کے کس کے سامنے رکھنی ہے اس کو نہیں پتا، کن کن سے امیدیں اس نے وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہے، مٹی اور پتھر کے بتوں سے امیدیں وابستہ کر لی ہے، مردہ بزرگوں کی قبروں میں جا کر کے کبھی بیماری سے شفا مانگ رہا ہے، کبھی لاولد جا کر کے اولاد مانگ رہا ہے، کبھی غریب جا کر کے امیری مانگ رہا ہے، فقر و فاقہ کشی کرنے والا جا کر کے ولیوں سے غنا مانگ رہا ہے، اس کو نہیں پتا تو کس کس سے مانگ رہا ہے۔ جانوروں کی بھی قبریں بنا کر کے رکھی، ان کو بھی پوجتا ہے، ان کو لگتا ہے اس سے نجات مل جائے گی، یہ میری فریادیں سنیں گے۔ اللہ کے رسول کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ غم کس سے بیان کرنا ہے، مصیبتوں سے نجات کون دیتا ہے، تکلیفوں میں سہارا کون بنے گا تمہارا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی سنتا ہے، جس کے سامنے اپنا غم بیان کرنا ہے، جس سے اپنی تکلیفیں رکھنی ہے، جو دعائیں قبول کرتا ہے، جو غریبوں کو امیر کر سکتا ہے، جو بیماروں کو شفا یاب کر سکتا ہے، جو بانجھ کو اولاد دے سکتا ہے، کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ کے رسول نے بتایا پریشان حال کو کس کے سامنے اپنا غم بیان کرنا ہے، کس سے دعائیں کرنی ہے، کس سے فریاد کرنی ہے، کافر کو نہیں پتا، ہم کو پتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے رسول نے بتایا اللہ ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب اس کو نہیں پکارا جاتا ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے بتایا تمہارا رب تمہارے لیے ہمیشہ اویلیبل۔ ہاں، کافر ہر زمانے میں کیا ہوا نا بھائی، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے، پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر زمانے میں جو بگڑے ہوئے مذہبی پیشوا تھے نا، انہوں نے اپنی قوم والوں کو، اپنے مذہب والوں کو اس دھوکے میں ڈال کر کے رکھا تھا کہ بھئی اللہ تمہاری ریت سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ سے تم ڈائریکٹ کچھ نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہاری فریادیں نہیں سنتا، وہ بہت دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تم کو ایجنٹ چاہیے، وسیلہ چاہیے۔ اور ہر مذہب کے مذہبی پیشوا اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، اور اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں ڈالا ہوا تھا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری فریاد اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، ہمارے سامنے اپنے گناہ رکھو۔ عیسائی لوگ کیسے کنفیس کراتے ہیں، ہم تمہاری توبہ کرائیں گے، ہم تمہاری فریاد اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے بہت دور ہے۔ مشرکین نے مکہ کے اندر بھی یہی خیال تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے پر یہ سمجھتے کہ اللہ بہت دور ہے، وہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا۔ سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے تو کچھ حوالے، وسیلے، کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ مشرکین اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ ان کو لگتا تھا اللہ دور ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے تو یہ بتوں کا ہی راستہ ہے، اس کے پنڈتوں اور مجاوروں کے پاس جائیں گے تو یہی ہمارا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی کہ اللہ دور ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے میرے پیارے نبی جب آپ سے میرے بندے سوال کرے، عبادی، واللہ بڑا محبت والا لفظ ہے، کاش اس لفظ کی گہرائی کو آپ سمجھ سکتے۔ عبادی، جب ہم کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں نا تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو نبی، اللہ کا پتہ کون بتائے گا؟ صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کا پتہ بتا سکتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ ہاں، اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو تم سے بتاؤ، انی قریب، میں تو قریب ہوں، میں ان کے پاس ہوں، میں ان کے لیے اویلیبل ہوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی دو نمبری ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گنہگار سے گنہگار بندہ میرے حضور میں آئے گا، میں اس کی فریاد سنتا ہوں، انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے، فریاد کرنے والا جب ہاتھ اٹھاتا ہے، جب میرا بندہ گڑگڑا کے سجدے میں گر پڑتا ہے، میں سنتا ہوں۔
مجھ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو. مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیر، کسی پنڈت، کسی مجاور، کسی پادری کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، ڈائریکٹ اس سے مانگو. بلکہ وہ تو جتنا قریب ہے اتنا کوئی قریب نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں. وہ تو اتنا قریب ہے کہ کوئی قریب ہونے والا کیا اتنا قریب ہوگا؟ ہاں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، اتنا قریب تو کوئی نہیں. وہ تو دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے، وہ تو دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے، وہ تو ہر آہ کی گہرائی کو پہنچنے والا ہے. اس سے زیادہ قریب کون ہے؟ اس سے زیادہ غم تمہارا کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ تمہارے آنسوؤں کی ویلیو اس سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ دنیا میں کوئی تمہارا غم سمجھ سکتا ہے؟ تسلی کے 2 لفظ بول دیتے ہیں لیکن آپ کے غم کی گہرائی کوئی نہیں سمجھتا. صرف اللہ جو آپ کے غم کی گہرائی سمجھتا ہے. اگر کوئی دنیا میں کوئی ذات ایسی ہے جو آپ کی تکلیف کا صحیح علم رکھتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لوگ تسلی دے دیتے ہیں پر کسی کو پتا نہیں ہوتا آپ اندر سے جل رہے ہوتے ہیں، گھٹ رہے ہوتے ہیں، تکلیف سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اندر سے. کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ کتنا بھی غم بیان کر دیں. اللہ ہے جو آپ کا غم جانتا ہے. واللہ اللہ ہے جس کے سامنے آپ اپنے غم کی گٹری کھول کر کے رکھ دیں. ہاں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنی تکلیف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں. اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے غم بیان کیا جائے. وہ تمہاری آنسوؤں کی قدر جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی حالت جانتا ہے، وہ تمہاری آہوں کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچتا بھائی. اور وہ تو بھائی ایسا قریب، اللہ جتنا اویلیبل کون ہے؟ اللہ جتنا اویلیبل کوئی ہے؟ ہاں بھائی، اصول تو یہ ہے کہ مانگنے والا دینے والے کے پاس جاتا ہے نا. اصول تو یہی ہے، مانگنے والا دینے والے کے پاس جاتا ہے. پر یہاں تو الٹا معاملہ ہے، یہاں تو دینے والا مانگنے والے کے پاس آ رہے ہیں. اللہ جتنا اویلیبل کون ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین. کوئی ایسا وقت ہے دنیا، مطلب 24 گھنٹے میں کون سا ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے اویلیبل نہیں رہتا؟ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ہے کوئی ایسا وقت؟ ہاں، ہمیشہ. رات میں 3 بجے آپ گھبرا کر کے اٹھ جائیں، غم اور پریشانیاں، تکلیفیں آپ کو سونے نہ دیں، فکر مندی آپ پر حاوی ہو جائیں، رات میں 3 بجے اٹھ جائیں. کیا 3 بجے ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ اویلیبل نہیں رہتا؟ ہاں، آپ کو فجر کا انتظار کرنا پڑے گا تب اللہ اویلیبل ہوگا. نہیں، اللہ تو 3 بجے بھی اویلیبل ہے، بلکہ زیادہ اویلیبل ہے. جب دنیا میں کوئی اویلیبل نہیں تو اللہ تعالیٰ اویلیبل ہے اور زیادہ اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے آخری آسمان میں، جو پہلا آسمان زمین سے قریب ہے، وہاں جاتا ہے رات کے آخری حصے میں اور پکار رہا ہوتا ہے. ہاں، ہل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے تو میں اس کی معافی کر دوں، اس کو بخشش دے دوں، اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو دھو دوں. ہل من سائل فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے تو میں اس کی جھولی بھر دوں. مانگنے والا دینے والے کے پاس نہیں جا رہا، دینے والا مانگنے والے کے پاس آیا ہوا ہے. اتنا کون اویلیبل ہے؟ اور یہ کس نے بتایا ہم کو؟ یہ ہم کو پتا نہیں سکتا. اگر نبی نے نہیں بتایا ہوتا تو پتا چلتا. نبی نے بتایا نا بھائی، تو کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہاں سے مانگنا ہے. پہلا اللہ کے نبی کا احسان. اور صرف یہ نہیں بتایا کہاں سے مانگنا ہے، کہاں سے ملتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے. صرف یہ نہیں بتایا کہاں سے مانگنا ہے. بھائی ہم کو پتا بھی چل جائے کہاں سے مانگنا ہے، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا مانگنا ہے، ہم تو کچھ بھی مانگیں گے. اللہ کے رسول یہ بھی سکھا کے گئے کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے. یہ بڑا پیارا موضوع ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ، ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے، ہم کو مانگنا نہیں آتا. بھائی ہمیں بھکاری، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کی بھکاری ہے نا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے حضور میں تمہاری حیثیت فقیروں سی ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمد کا مستحق ہے. ہم تو فقیر، ہمارے باپ دادا فقیر، ہماری ماں فقیر، ہمارا باپ فقیر، ہم سب محتاج، بے بس، لاچار، کمزور. اللہ طاقتور اور غنی. بھائی فقیر کی بدنصیبی ہے کہ اس کو مانگنا نہ ہے.
فقیر کی بدنصیبی ہے جو اس کو مانگنا نہ ہے. ہم وہ بدنصیب لوگ جن کو مانگنا بھی نہیں آتا. یہ تو پیارے رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے سکھا دیا کہ مانگنا کیسے ہے، مانگنا کیسے ہے اور کیا مانگنا ہے. اس لیے ایک بڑا پیارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے پیارے نبی کی پیاری دعائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے. اس لیے یہ موضوع سوچے نا، یعنی کائنات میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے سب سے چہیتے بندے، اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. بندگی کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بندگی کی معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا بندہ جب اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے، سجدے میں اپنا سر جھکاتا ہے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے جب گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے جب کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے مانگنے کی ادا کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کیا مانگتا ہے اللہ سے، کیسے مانگتا ہے اللہ سے؟ عبادت کے جو پیارے پیارے رنگ ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جمع ہو گئے. تفویض، استسلام، توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر، بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر، اپنے آپ کو گرا دینا، تذلل، خشوع، انکساری، ہر طرح کی عبادت کے جو پیارے پیارے رنگ ہیں وہ سب سے نمایاں کب ہوتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں. اگر وہ دعائیں عربی میں یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کا ترجمہ یاد کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے آپ کو. ایک، سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے بھائی، اہل حدیثوں کا تو عام پرابلم یہ ہے اہل حدیث دعا بہت کم مانگتے ہیں. یہ پرابلم ہے ہمارا. ہاں، حنفی ہوتے ہیں تو بدعتی طرح سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد اذکار چھوڑ کر کے دعائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اجتماعی. ہاں، جہاں پہ دعا نہیں وہاں بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. وضو بنانے کے بیچ میں دعا مانگ رہے ہیں، چہرہ دھونے کی دعا الگ، ہاتھ دھونے کی دعا الگ. بہت ساری جگہوں پہ دیکھا میں نے وضو کے بیچ میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، جہاں نہیں دعا وہاں بھی مانگ رہے ہیں. اہل حدیث ہوتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے بھائی یہ دعا کے طریقے بدعتی ہیں تو جو مصنون طریقے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں. ہاں، ہم دعا بہت کم مانگتے ہیں اور جتنی دعائیں مانگتے بھی ہیں وہ دل سے نہیں مانگتے، زبان سے مانگتے. ہاں، جتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں دل کی گہرائی سے نہیں مانگتے، طوطی کی طرح زبان سے پڑھ دیتے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں. ہاں، آپ میں سے اللہم باعد بینی و بین خطایا سب کو یاد ہوگی نا. آپ میں سے کا کوئی بندہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کا ترجمہ سنا سکتا ہے؟ انشاءاللہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں میری طرف سے انعام دیں گے وہ آپ کو. کس کو یاد ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کا ترجمہ؟ ہاں، التحیات تو سب کو یاد ہوگی نا. کتنے لوگ ہم میں سے جن کو التحیات کا ترجمہ یاد ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. پوری نہیں یاد ہے کسی کو؟ سنائے گا کوئی؟ ہاں، شرما رہے ہوں گے، یاد تو ہوگا کسی نے کسی کو انشاءاللہ. ہاں، پوری زندگی گزر جاتی ہے التحیات پڑھ رہے تشہد میں، اتنی توفیق نہیں ملتی کہ التحیات کا ترجمہ ہی یاد کر لیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ صحیح سے نہیں یاد ہوتا ہے. ہم دنیا میں امپرومنٹ کی بہت کوشش کرتے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں، اگر 4 کروڑ بھی کما رہے ہیں تو سوچتے ہیں 4 کروڑ کا 8 کروڑ کیسے بنائیں. دنیا میں امپرومنٹ کے پیچھے بہت لگے ہوئے ہیں، لیکن دین میں قناعت پسند ہو گئے. بس تھوڑا بہت جو کر رہے ہیں زندگی بھر وہی کرنا ہے. حالانکہ بندے کو دنیا میں قناعت کرنی چاہیے اور دین میں ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ میں آج اتنا کر رہا ہوں کل اس سے زیادہ کروں. آج میں فرض کی پابندی کر رہا ہوں تو کل کوشش کروں کہ نوافل کی پابندی کروں. آج نوافل کی پابندی کر رہا ہوں، کل سوچوں کہ میں سنت غیر مؤکدہ کی بھی پابندی کر لے جاؤں. پر ہماری دنیا میں تو ہم بہت امپرومنٹ چاہتے ہیں. ایک گھر ہے تو 2 گھر چاہیے، 2 ہے تو 4 چاہیے. لیکن دین میں بس قناعت پسند ہے. وہ جو بچپن میں 8-10 صورتیں یاد کر لی تھی ہم نے، دادی اماں نے یا خالہ نے سکھا دی تھی یا باجی نے اور بھائی نے سکھا دیا تھا، 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئے، انہی 8-10 صورتوں پہ ہی ہماری نمازیں چل رہی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ جو 10 صورتیں بچپن میں یاد کی تھی بس اسی پہ نمازیں ساری چلائے جا رہے ہیں. نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ ہماری نمازیں جو ہے نا وہ بالکل آٹومیٹک ہو گئی ہیں. ہم کانشیس میں نماز میں کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ نہیں باندھتے. ادھر ہاتھ باندھا ادھر نماز کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے. ہاں، آٹو پائلٹ پہ زبان سے جو نکل رہا ہے زبان پہ کچھ اور ہے، دماغ کہیں اور ہے. دماغ گھر میں، دماغ دکان پہ، دماغ بچوں میں، دماغ بیوی میں، دماغ سڑکوں پہ.
دماغ بازار میں اور زبان سے آٹومیٹک جو نکل رہا ہے آٹومیٹک سورۃ فاتحہ کے بعد جو صورت آ گئی کانشیسلی ہم انتخاب نہیں کرتے. انتخاب کیا کریں گے؟ 10 صورتیں یاد ہیں, آٹومیٹک سورۃ فاتحہ کے بعد جو صورت زبان پہ آ گئی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لی, اس کے بعد پوچھو کہ ان 2 رکعتوں میں کون سی صورت پڑھی, وہ یہ بھی نہیں یاد رہتا. یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ 2 رکعتوں میں کون سی صورت پڑھی ہے. امپرومنٹ لائیے نماز میں بھائی. ہاں بھائی, سجدے کی دعائیں, سجدے میں بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے, پر اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی سے دعا ثابت ہے, پر ہم وہی سبحان ربی الاعلیٰ پہ ہی سجدے کرے جا رہے ہیں. امپرومنٹ لائیے نا, اور بھی دعائیں سیکھیے. بہت پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار اور دعائیں ثابت ہیں. ہاں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہاں, کتنی پیاری دعائیں. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وخشع لک سمعی وبصری مخی وعظمی وعصبی وما استقلت بہ قدمی للہ رب العالمین. کتنی پیاری دعائیں. دعائیں سیکھیے. سجدے کی دعائیں بہت ساری اللہ کے نبی سے ثابت ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں. امپرومنٹ لائیے نا دین کے اندر. ہاں, رکوع میں دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے. مجھے نا اپنے حنفی بھائیوں پہ بہت افسوس ہوتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے, کتنی پیاری دعا ہے. ہاں, کتنی ساری چیزیں جو بہت عظیم ہیں ایک ساتھ دعاؤں میں, سجدے کے بیچ کی دعا میں جمع ہو گئی ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ہاں, بعض روایتوں میں وجبرنی کا بھی لفظ ہے. اللہم اغفر لی, اللہ رب العالمین مجھ کو بخش دے, مغفرت مانگ لی. وارحمنی, مجھ پر رحم فرما. ہاں, واہدنی, مجھ کو ہدایت دے. وعافنی, مجھ کو عافیت عطا فرما. وارزقنی, مجھے رزق عطا فرما. ہاں, وجبرنی, میں ٹوٹ گیا ہوں, اللہ مجھے جوڑ دے. کتنی بڑی بڑی چیزیں ایک کلمے کے اندر. کیا کیا آ گیا؟ مغفرت آ گئی, رحمت آ گئی, رزق آ گیا, عافیت آ گئی, ہدایت آ گئی. اور کیا چاہیے بندے کو بھائی؟ یہ اتنی پیاری دعا میں تو سجدے میں بھی مانگتا ہوں, تشہد کے آخر میں بھی مانگتا ہوں. ہمارے حنفی بھائی بیچارے ہو یار اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنی پیاری دعا اپنے مسلک کے چکر میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے. ثابت شدہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض اپنے مسلک کی محبت میں چھوڑ دیتے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے حنفی بھائیوں کی اس محرومی پہ. سیکھیے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں, کیا مانگنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مانگتے تھے, ایک ایک چیز کی گہرائی میں جائیے. ہدایت, کتنی پیاری لفظ ہے ہدایت. ہاں, ہدایت پر ایک الگ درس ہو سکتا ہے. ہدایت کے اندر, ہدایت کے لفظ میں اتنی گہرائی ہے نا. ہم تو عام طور پہ ہدایت بول دیتے, ہم سمجھ نہیں پاتے. ہدایت بہت بڑی چیز ہے. اس لیے نماز میں بلکہ زندگی میں بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت. ہاں بھائی, ہدایت ایک تو موٹا موٹا ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کافر ہے اس کو اسلام کی ہدایت مل جائے, یہ ہدایت. بدعتی ہے, حدیث ہو جائے, یہ ہدایت ہے. پر ہدایت صرف یہ نہیں ہے. ہدایت کا معنی بہت وسیع ہے. ہم اپنی ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں. ہاں, کیا کھائیں یہ بھی اللہ کی ہدایت, کیا پینا اس میں بھی اللہ کی ہدایت ہے. میں شوہر ہوں, میرا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں. اللہ مجھے ہدایت دے, میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کروں. ہاں, میں بیٹا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے. بغیر اللہ کی ہدایت کے میرا رویہ صحیح ہو سکتا؟ ہاں, میرے پڑوسی کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے. میں لیڈر ہوں, سیاست دان ہوں, میری سیاست کیسی ہونی چاہیے, اس کے لیے میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں. میں تاجر ہوں, بازار میں تجارت کیسے کروں, اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہوں. میں مسلک, میرا جماعت, میرا مذہب, یعنی ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک تو بھائی یہ ہے کہ علم کی ہدایت, اللہ رہنمائی فرما, صحیح علم دے, علم کی ہدایت. دنیا میں بندہ جب چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے نا, نظریات کا ایک جال ہے, مذاہب اور مسالک کا ایک بوجھ ہے, مناہج کا ایک جال بچھا ہوا ہے الجھے ہوئے دھاگے کی طرح. بہت سارے لوگ رنگ برنگے نظریے کے, الگ الگ عقیدے اور مسلک اور مذاہب کے اپنے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, بول رہے ہیں یہی جنت کا راستہ ہے. الجھاؤ ہے, کنفیوژن ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کون صحیح راستے پر ہے, کون سا راستہ جنت کا راستہ ہے, کون سا راستہ اللہ کا راستہ ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ پہلے تو ہدایت علم عطا فرما, ہدایت علم کہ مجھے پتا چلے یہ جو کروڑوں راستے ہیں اس میں صحیح راستہ کون سا ہے نا. ملحد اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے, ناستک اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے, مذہب کے ماننے والے الگ الگ راستوں کی طرف بلا رہے ہیں, اور پھر ایک ہی مذہب میں, اسلام میں
شیعہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، خوارج اپنی طرف بلا رہے ہیں، بریلوی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جنت کا راستہ ہے، سارے الگ الگ مسلک کے لوگ اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے پہلے صحیح راستہ دکھا کون سا ہے. اس الجھاؤ میں، راستوں کی اس پیچیدہ نظام میں اللہ مجھے بتا دے کہ وہ صراط مستقیم جو تجھ تک پہنچانے والی ہے وہ کون سی ہے. اب اللہ نے علم دے دیا، پر ہدایت کا علم صرف کافی نہیں ہے نا، اس پر چلنے کے لیے اللہ کی توفیق بھی تو چاہیے. بہت سب لوگوں کو پتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے، پر ان کو چلنے کی توفیق نہیں ملتی. فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ان کو پتا تھا سیدھا راستہ کون سا ہے. وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. سمود کو پتا تھا سیدھا راستہ کون سا ہے، پر انہوں نے اس راستے پر چلنے کا، ان کو اس راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ملی. تو اللہ جب پتا چل جائے سیدھا راستہ کون سا ہے تو اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما. یہ ہدایت ہے. ہدایت بہت وسیع لفظ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے اپنی دعاؤں میں ہدایت مانگتے تھے. سورہ فاتحہ اصلاً ہدایت ہی کی تو دعا ہے. سورہ فاتحہ اصلاً کیا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے. مدعے کی بات جو بندے کو کرنی ہے سورہ فاتحہ میں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر چلا. اصل بات جو سورہ فاتحہ میں بندے کو رکھنی ہے وہ یہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے. پر بھائی اللہ کے نبی نے سکھایا بھی ہے نا کیسے مانگنا ہے. تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ سے کچھ مانگو تو اللہ کو کچھ دے کر کے اس سے مانگو. پر ہم تو غریب، فقیر، محتاج، بے بس، ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کو پہلے اس کی عظمتوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے ناموں کا وسیلہ دیتے ہیں، ہاں تعریف کرتے خود اس کی. جیسے کوئی غریب کسی امیر کے پاس جب کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے تعریفیں کر کے خوب چاپلوسی کرتا ہے نا. تو بندوں سے چاپلوسی کرنا بری چیز ہے، اللہ کی چاپلوسی عبادت. اللہ کی خوب تعریفیں کرنی ہے تو پہلے بندہ تعریفیں کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. خوب تعریفیں کر رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری چیز ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اپنی وفاداری کا حوالہ. ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرنے والے، تیری پارٹی کے لوگ ہیں، تیرے در پہ اس لیے آئے کیونکہ تیرے علاوہ کسی کو مانتے نہیں کہ کوئی دے سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینے والا تو ہے. ہمارا عقیدہ ایمان یہ کہ تجھ سے ہی مانگا جائے گا. اپنی وفاداری کا حوالہ دے رہا ہے، اپنے ایمان و عمل کا وسیلہ لگا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ. پھر بندہ مدعے کی بات کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور یہ ہدایت دونوں طرح کی، ہدایت علم بھی اور ہدایت توفیق بھی، کہ اللہ پہلے مجھے دکھا دے وہ راستہ کون سا ہے جو تجھ تک پہنچانے والا ہے. پھر جب وہ راستہ مجھے پتہ چل جائے تو مجھے اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما. ہدایت ارشاد کہ اللہ تعالیٰ بتا، اور ہدایت توفیق کہ اللہ تعالیٰ چلا. اہدنا میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اللہ صراط مستقیم دکھا دے اور صراط مستقیم پر چلا. پھر اہدنا صراط المستقیم کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس دعا کی شرح ہے، تفصیل ہے نا، اسی کی ڈیٹیل ہے. کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر وہ بندے چلے جن پر تو نے انعام کیا. اس راستے پر مت چلانا جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور گمراہ لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا. تو بندہ سورہ فاتحہ میں اصل بندہ کیا مانگتا ہے؟ ہدایت مانگ رہا ہے. سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتا ہے، دو سجدوں کے درمیان ہدایت مانگ رہا ہے، قنوت فطر میں بھی ہدایت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ. تو ہدایت بہت قیمتی چیز ہے. ہاں بھائی، اس لیے ہم سب سے زیادہ ہم مومن بندہ دنیا کے لیے نہیں جیتا، آخرت کے لیے جیتا ہے. تو اس کی دعا میں بھی دکھنا چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے جی رہا ہے. ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے دعا مانگتے بھی ہیں کب؟ جب ہم کسی دنیا کی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، جب دنیا میں ہم کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. ہماری بیشتر دعائیں دنیا کی گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. مطلب نجاجت سے کب مانگتے ہیں؟ جب دنیا میں پریشان ہیں. ہماری دعاؤں میں دکھنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹی دنیا نہیں آخرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں پہلے آخرت، دنیا مانگنے سے اللہ نے روکا نہیں. ہم کو تو سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے. پر ہماری دعاؤں سے یہ دکھنا چاہیے کہ ہماری ترجیح دنیا نہیں، ہماری پرائرٹی دنیا نہیں ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ آخرت ہے.
اللہ سے آخرت مانگیے. ہدایت یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگے. بھئی ہم کو ایک سبحان اللہ بولنے کی بھی توفیق کب دیتے؟ اللہ ہی دینے والا ہے نا. اللہ توفیق نہ دے سجدہ نہیں کر سکتے ہم. ہدایت یہ بھی ہے کہ اللہ ہم کو سجدے کرنے کی توفیق دے, ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہم کو نمازی بنائے. نماز پڑھنے کی دعا کون سی ہے؟ کسی نبی سے ثابت ہے؟ ہاں, نماز کی پابندی کی دعا یاد ہے کسی کو؟ ہاں, نماز کی پابندی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ایک نبی سے ثابت ہے بھائی, نہیں کسی کو پتا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کس نبی کی دعا ہے؟ ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا دے. اقامت الگ چیز ہوتی ہے نا, نماز قائم کرنے والا بنا. اس میں ٹائم سے نماز پڑھنا آ گیا, جماعت سے نماز پڑھنا آ گیا, خشوع سے نماز پڑھنا بھی آ گیا. اقامت کے معنی بہت وسیع ہے. ہاں, نماز پڑھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہے نا. اللہ ہدایت نہ دے, توفیق نہ دے, ایک تسبیح کا لفظ بھی زبان سے نہیں نکل سکتا ہے. ایک دعا تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ مجھے مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں. اللہ تعالیٰ کا بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کرنے پر میری مدد فرما, وہ شکری کا, اور تیرے شکر کرنے پر میری مدد عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو توفیق نہ دے تو میں نہ تیرا ذکر کر سکتا ہوں نہ تیرا شکر کر سکتا ہوں. وہ حسن عبادتی, اور میں اچھے سے تیری عبادت کر لے جاؤں, میری عبادت میں حسن پیدا ہو. اس کے لیے بھی میں تجھ سے تیری مدد مانگتا ہوں. تو مدد نہ کرے تو میری عبادت ضائع چلی جائے, عبادت میں حسن نہیں پیدا ہوگا. ایک بڑی پیاری اللہ کے نبی کی دعا ہے, بہت ہی پیاری دعا ہے, رب اجعلنی لک شکارا. اللہ تعالیٰ مجھے شکار بنا دے. ایک ہوتا ہے شاکر, شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا, اور شکار کا مطلب بہت زیادہ شکر کرنے والا, مبالغہ کا صیغہ ہے. ہاں, رب اجعلنی لک شکارا, اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا. وَلَكَ ذَكَّارًا, اور تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا. ہاں, وَلَكَ رَهَابًا, اور تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا. ہاں, وَلَكَ مِطْوَاعًا, اور تیری اطاعت کرنے والا بنا. اللہ نہیں بنائے تو نہیں بن سکتے نا. وَإِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا, اللہ تعالیٰ تیرے سامنے رونے والا, گلانے والا, تیری طرف مائل ہو کر کے فریادیں کرنے والا بنا دے. یہ سب مانگنا ہے دعاؤں میں. دعا میں صرف یہ نہیں اللہ تعالیٰ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, فلاں کاروبار چل جائے, ہماری دعائیں سب یہی ہوتی ہے. ہاں, فلاں کاروبار چل جائے, فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے, فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے. نہیں نہیں بھائی, اللہ سے یہ سب بھی مانگو دعاؤں میں. ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے. میں یہ موضوع دیتا ہوں, لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. میں بولتا ہوں بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, لوگوں کو لگتا ہے کیا موضوع ہے, یہ تو اس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوتی ہماری. یہ موضوع ہے کہ نہیں بات کرنے کا. ہاں, یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے نا کہ ہم بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے سکھایا کیا کیا مانگنا ہے, ہم کو یہ نہیں پتا کیا مانگنا ہے. ہدایت, ہدایت اتنی ساری, یہ بھی سب ہدایت ہے. ہاں, عافیت مانگی اللہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ عافیت ہے. اور عافیت بھی بہت پیارا لفظ ہے. ہم عام طور پہ اس کی گہرائی سے بات, عافیت کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا. عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچ جانا, بچا لینا. تو اللہ سے عافیت جب ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو بچا لے, کس چیز سے بچا لے بھائی؟ سب سے بڑا تو کفر کے فتنوں سے بچا لے. اتنے فتنے کفر کے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا, صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. ایسے دور میں ہمارا سب سے بڑا ٹینشن, ہماری سب سے بڑی فکر مندی کیا ہونی چاہیے بھائی؟ کفر کے اس دور میں اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے. سب سے بڑی عافیت ایمان کی عافیت ہے, دین کی عافیت ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کفر کی آندھیوں میں سلامت رکھ. ہاں, ہماری ایمان کا چراغ کفر کی ان تیز ہواؤں میں بجھنے نہ پائے. یہ سب سے بڑی عافیت ہے. پھر بدعتیں ہیں اتنی ساری دنیا میں ہو رہی ہیں. ہاں, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے, کوئی نبی کے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو, ہمارے عقیدے اور منہج کو بدعتوں کی فتنوں سے بچا لے. یہ بھی عافیت ہے. جب آپ عافیت کا لفظ بولیں, اللہ کے نبی عافیت بہت مانگتے تھے دعاؤں میں. ہاں, صبح شام اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت مانگتا ہوں. عافیت میں یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہج کو بدعت سے سلامت رکھ، بدعتیوں سے بچا لے، اور پھر گناہوں سے، اپنے اعمال کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی عافیت ہے نا، کہ بھئی گناہ ایک مصیبت ہے اور ہمارے اعمال گناہوں کی مصیبت سے محفوظ رہیں، یہ بھی عافیت ہے۔ جب عافیت کا لفظ مانگے آپ اللہ سے، عافینی کر پڑتے نا، ورزقنی وعافینی، عافینی میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت رکھ، یعنی ہمارے اعمال کو گناہوں کی مصیبتوں سے بچا کر کے رکھ۔ پھر اس کے بعد دین کی عافیت کے ساتھ دنیا کی عافیت، بھئی جسم میں عافیت یہ ہے کہ جسم مرض سے سلامت رہے، دل میں عافیت یہ ہے کہ دل شکوک اور نفاق اور کفر کے فتنوں سے محفوظ رہے، مال میں عافیت یہ ہے کہ بندہ فاقہ کشی اور غربت سے بچ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اولاد میں عافیت یہ ہے کہ اولاد نافرمان نہ ہو، بیوی میں عافیت یہ ہے کہ بیوی نافرمان اور سنکی اور لڑنے والی نہ ہو، ساری چیزوں میں عافیت، گھر میں عافیت یہ ہے کہ پڑوسی اچھا رہے۔ عافیت بہت وسیع لفظ ہے، اس لیے ہدایت کے بعد سب سے زیادہ کس کی دعا کرنی چاہیے؟ عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، اللہ کی صبح شام مانگتے تھے یہ دعا، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں، فی دینی و دنیایا، اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں، واہلی و مالی، اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں۔ ہاں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا واہلی و مالی، اللہم استر عوراتی، اللہ تعالیٰ میری جو پوشیدہ چیزیں ہیں، میرے راز ہیں، ان کو فاش نہیں کرنا، ان پہ پردے ڈال کے رکھنا۔ کتنا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہمارے ماتھے پر اگر ہمارے گناہ لکھ دیے جائیں، ہم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ، ہمارے رازوں پہ پردہ ڈال کر کے رکھا، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ مستر عوراتی، اللہ تعالیٰ میرے رازوں پہ پردہ ڈال کر کے رکھنا، وآمن روعاتی، اللہ رب العالمین میرے دل کو، میری گھبراہٹوں کو اللہ رب العالمین امن و امان میں ڈال کر کے رکھ، میری گھبراہٹ سے مجھ کو بچانا، ہاں، گھبراہٹ سے سکون عطا فرما دے، ٹینشن سے نجات دے دے۔ واحفظنی من بین یدی ومن خلفی، آگے سے بھی ہماری حفاظت کر، پیچھے سے بھی ہماری حفاظت کر، وعن یمینی وعن شمالی، دائیں سے بھی حفاظت کر، بائیں سے بھی حفاظت کر۔ ہاں، شیطان چاروں طرف سے بہکاتا ہے نا، شیطان نے اللہ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا۔ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ آگے سے بھی بچا، پیچھے سے بھی بچا، دائیں سے بھی حفاظت کر، بائیں سے بھی حفاظت کر، اور اوپر سے بھی حفاظت کر۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ رب العالمین میری حفاظت کر کے نیچے سے کوئی نہ اچک لے جائے، نیچے سے ہی کوئی بہکا نہ لے جائے، ہر جگہ سے حفاظت۔ ایسا مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو دعاؤں میں، عافیت مانگیے، کثرت سے اللہ کے نبی عافیت مانگتے تھے۔ ہاں، وطر کی دعا جو اس میں کلام ہے، بعض علماء کا ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، تو وطر میں ہے وعافینی فی من عافیت، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم جو مانگتے ہیں دعا ہم کو پتہ ہو، یعنی قنوت وطر میں میں نے دیکھا ہے پوری مہینے اتنے سالوں سے رمضان میں قنوت وطر میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، اتنا نہیں موقع ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کے ساتھ بیٹھ کر کے سیکھ لیں گے قنوت وطر میں آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ آپ سب کو یہ تو پتا ہے نا قنوت وطر میں دعا مانگتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا مانگتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا۔ آمین بولیں گے بہت کس کے، پر پتا نہیں کہ امام آمین کس بات پہ بول رہے، یہ تو پتا ہونا چاہیے۔ پتا چلا امام بدعا دے رہا ہے اس پہ بھی آمین بول رہے ہیں، بھائی سیکھو تو کس پہ آمین بولنا ہے، اس لیے امام بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ قنوت وطر آدھی دعا ہے آدھا ذکر ہے نا، دعا پہ آمین بولنا ہے، ذکر پر خاموش رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا مسئلہ، کیونکہ ہم کو پتا تو ہے نہیں کیا مانگ رہے ہیں، بس طوطی کی طرح آمین بول دینا چاہے امام، ہم کو اتنا پتا امام رکا فوراً کھٹ سے آمین بول رہے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت دعا ہے، اللہ ہدایت دے، آمین بولنا ہے۔ وعافینی فی من عافیت، اللہ تعالیٰ سے سب کو جیسے تو نے عافیت دی مجھ کو بھی عافیت دے، آمین بولنا ہے۔ ہاں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، میرے لیے بھی سہارا بن جا، میرا بھی سہارا بن جا، ولی بن جا جیسے سب کا ولی بنا، آمین بولا ہے۔ وبارک لی فیما آتیت، اللہ تمہیں جو دیا اس میں برکت عطا فرما۔ دینا اہم نہیں ہوتا ہے، بہتوں کو مل جاتا ہے پر برکت نہیں ملتی، مال مل گیا برکت نہیں، پریشان، اولاد مل گئی نافرمان، بیوی مل گئی سنکی، پریشان رہتے۔ مل جانا اہم نہیں ہوتی ہے، اس ملے ہوئے میں برکت نہیں مانگنی چاہیے۔ بارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت،
اور اللہ تعالیٰ کوئی تو نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے تو اس کے شر سے مجھے بچا. یہاں تک کہ دعا ہے. تو یہاں جب امام رکے گا تو کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا ہے. اس کے بعد دعا نہیں ہے, اس کے بعد تعریف ہے, ثنا ہے. ثنا پہ آمین نہیں بولنا ہے. ہاں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, اللہ تو فیصلہ کرتا ہے, تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ابھی کھٹ سے آمین بول دی, یہاں بھی آمین بول, کیونکہ پتا تو ہے نہیں کہا, ہم کو بیچتا پتا ہے, بس یہاں رکے آمین بول رہا ہے کھٹ سے. ہاں فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْكَ, تو جس کا دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ابھی آمین بول دیا. ارے وہ تو دعا تھوڑی, وہ تو ثنا ہے نا, وہاں کیوں آمین بول رہے ہیں؟ یہ افسوس کی بات نہیں کی, اس پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ پوری زندگی گزر گئی, 50 رمضان ہم نے گزار دیے, ایک قنوت فطر کا ترجمہ نہیں آتا. باقی دنیا بھر سب پتا ہے, کرکٹ کے سکور پوچھ لو سب پتا ہے, سب پتا, شیئر مارکیٹ کے حالات پوچھ لو سب پتا ہے, دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتا. سیکھو بھائی. ہاں یہ موضوع ایسا نہیں کہ میں بولوں ختم ہو گیا, بھائی دعائیں تو بہت ساری, میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے, ابھی گومتی پور میں پروگرام ہے میرا. میں صرف ایک موضوع لے کر کے جا رہا ہوں, میں تقریر کرنے نہیں آتا, موضوع دینے کے لیے آتا کہ یہ موضوع ہے سیکھنے کا. چھوٹی سی کتاب حسن المسلم کی اٹھا لو اور اس میں پڑھو. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, ذہن ہے, تو کم سے کم عربی میں ترجمہ یاد کر کے دعا یاد کرو. اور عربی نہیں سمجھ میں آ رہی, عمر ہو گئی ہے, اب یاد نہیں ہوتا ہے, تو کم سے کم ترجمہ سیکھ کر کے ترجمہ تو مانگو. دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ ہدایت ہے, عافیت ہے, ایمان کی دعا مانگنا ہے. ہاں استقامت کی دعا مانگنا ہے فتنوں کے اس دور میں. استقامت کی دعا کیا ہے؟ ہاں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہم کو ثابت قدم رکھ. یہ تو دنیا ہے, پھر دین ہے, پھر دنیا کے لیے اللہ کے نبی نے سکھایا دنیا میں کیا مانگنا ہے. ہاں اولاد کے لیے کیا مانگنا ہے؟ اچھی اولاد مانگنی ہے. رب هب لی من الصالحین, اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد دے. ابھی حضرت ابراہیم اسلام جوان ہوئے ہیں, تبھی سے دعا مانگ رہے اللہ صالح اولاد دے. اچھی بیوی کے لیے دعا مانگنا ہے. ہاں کیا دعا ہے اچھی بیویوں کے لیے؟ ہاں اللہ رب العالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ سب مانگنا ہے دعا میں. گھوم پھر کر کے ہم ساری دعائیں مانگتے ہیں, ہم پتہ ہی نہیں دعا کیا مانگنا ہے. اللہ رسول کی ایک دعا ہے, آخری بات بتاتا ہوں. ہاں اللہ رسول نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پڑوسی, برا پڑوسی بہت خطرناک چیز ہے. ہاں اگر پڑوسی برا ہونا تو آپ کا گھر فیسلٹیز سے بھرا ہو, ہر فیسلٹی کی ویلیو زیرو ہے. اونچی سوسائٹیوں میں گھر مہنگے کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ پڑوسی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, ہے نا. پڑوسی اگر برا ہو جائے, رات میں 2 بجے آپ کی طبیعت خراب ہے, اس کے گھر پہ ڈی جے بج رہا ہے, دروازہ کھول گئے, آپ کے دروازے کے سامنے کچرا لا کے پھینک دیا ہوا ہے. ہاں برے پڑوسی اچھے لوگ نہیں, بہت خطرناک. اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ, اور ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اللہ نے دنیا میں بھی کیا مانگنے سکھایا ہے. ہاں ایسی بیوی جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. بیوی اگر بہت ٹینشن دینے والی ہو نا, آدمی 30 سال میں 60 سال کا ہو جاتا ہے. سنکی ہو, لڑائی کرتی ہو, تقاضے کرتی ہو, شکوے ہی کرتے رہتی ہو. خاص طور پہ اگر آدمی کی جو جنسی ضرورت ہے وہ بیوی پوری نہ کرے نا, آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ایسی بیوی سے پناہ مانگی ہے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, اور ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرا مالک بن جائے. اولاد کو ماں باپ کے ماتحت رہنا چاہیے نا, پر اولاد جب سرکش ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کو ہی کنٹرول کرنے لگتی ہے. ایسی اولاد سے پناہ مانگنا سکھایا ہے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, اور ایسے مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. مال اللہ کی نعمت ہے, پر اگر مال کمانے اور خرچ کرنے کے معاملے میں بندہ اللہ کی حدوں کا خیال نہ رکھے تو یہ مال عذاب بن جاتا ہے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ, اور ایسے دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مکر کرنے والا ہے, سازشی ہے, پلاننگ کرتے رہتا ہے میرے خلاف. گہرا دوست ہے, خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. ایسا گہرا دوست جو سازشی ہو جائے. تو جب دوست سازشی ہوتا ہے تو بہت ڈیمیج کرتا ہے. بھائی باہر کا آدمی آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہے گا تو زیادہ نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ وہ تو آپ کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے.
پر دوست کو تو ہم اپنی زندگی میں بہت ایکسیس دیتے ہیں، وہ جب ڈیمیج کرنے پہ آتا ہے تو بہت ڈیمیج کرتا ہے۔ فرمایا ایسے دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نقصان پہنچانے والا ہو، میرے خلاف سازش کرنے والا ہو۔ عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں، اس کا دل میری ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ ان دعا حسنۃ دفنہا، نیکی دیکھتا ہے دفنا دیتا ہے۔ پیچھے پڑا ہوا ہے تو پیچھے پڑا رہتا ہے، واٹس ایپ پہ کس سے بات کر رہا ہے، ای میل کس کا آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، اچھائیاں دیکھتا ہے تو نہیں بیان کرتا۔ ہاں رات میں نکل رہا ہوں، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو کسی کو نہیں بیان کرے گا کہ رات میں نکل کے صدقہ کر رہا ہے۔ اچھائی دیکھتا ہے تو دفنا دیکھتا ہے۔ وَإِن دَعَا سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور کوئی برائی دیکھتا ہے تو ہر جگہ پھیلا دیتا ہے، سب جگہ فارورڈ کر دے گا۔ ایسے دوست سے پناہ مانگنا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہ میں یسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں۔ ورزقا خاشعا، ورزقا طیبا، پاک رزق مانگتا ہوں۔ وقلبا خاشعا، ڈرنے والا دل مانگتا ہوں۔ وعملا متقبلا، قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہماری سب سے بڑی ٹینشن مت بنا۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارا سارا ٹینشن کا محور دنیا ہی ہے، دنیا ہی کی چاہت، ساری فکر مندیاں دنیا ہی کو لے کر کے ہیں۔ اللہ یہ بہت لعنت زدہ حالت ہے کہ بندہ دنیا میں بس دنیا ہی کے ٹینشن میں لگا رہے، اس کو آخرت کی فکر نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہیں بنانا، ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کی پہنچ صرف دنیا مت بنانا کہ ساری معلومات بس دنیا ہی کی، آخرت کچھ نہیں جانتے۔ اللہ سے سے پناہ مانگی، اللہم تقبل توبتی واغسل حوبتی وسدد لسانی واہدی قلبی واسلل سخیمۃ قلبی۔ یہ کتنی پیاری پیاری ہے، کتنی دعائیں میں بتاؤں آپ کیسے مانگنا، یہ بھی سکھایا۔ تذلل سے مانگو، اللہ سے جب کچھ مانگو نا گر جاؤ، اپنی نفی کر دو، کچھ نہیں ہوں میں۔ عبادت میں یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ گھمنڈ سے نہیں مانگے، عبادت میں الہا ہونا چاہیے۔ الہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ گر جائے، بالکل اپنے آپ کی نفی کر دے، میں کچھ نہیں ہوں اللہ، میں حقیر فقیر بے بس لاچار کمزور مجبور، تبھی تو تیرے در پہ آیا ہوں۔ دعاؤں میں اللہ کے نبی کی آپ کو یہ چیز بہت ملے گی۔ ایک دعا اللہ کے نبی کی بڑی پیاری، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ اللہ میں بھی غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، میں غلام ابن غلام ابن غلام، میں نسلوں کا غلام، میری نسلیں تیری غلام، میرے پشت آبا اجداد تیرے غلام۔ بھائی رحم، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ جب آپ کسی رحم دل کے پاس جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، بھائی اس کے رحم کو ابھارنے کے لیے اپنی مصیبت اور کمزوری اور بے بسی بیان کرتے ہیں نا۔ ناصیتی بیدک، اللہ تعالیٰ میری پیشانی یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو پیشانی کا بال ہوتا ہے نا بھائی، پیشانی ہاتھ میں مطلب کسی کے سر کا بال اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے نا، اس لیے عورتیں جب لڑتی ہیں تو دوسرے کا جھوٹا پکڑتی ہیں۔ ہاں کسی کے سر کا بال پکڑ لو تو پھر وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے نا۔ ناصیتی بیدک، یعنی میں تیرے کنٹرول میں ہوں۔ ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے حق میں تیری ہی مرضی چلتی ہے، تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تو جو ہو میرے بارے میں وہ تیرے ہی فیصلہ چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل پر مبنی، ایک دم نفی کر دو اپنی، میں کچھ نہیں۔ استخارہ میں دیکھیے فإنک تعلم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، اللہ تو کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، اپنی نفی کر دو بالکل، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وتعلم ولا اعلم، اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اس لیے دعا میں اسپیسیفک چیز نہیں مانگنا چاہیے، یہ لڑکی مل جائے، یہ کاروبار ہو جائے، یہ گھر مل جائے، نہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ دعا میں تفویض ہونی چاہیے، اللہ کے حوالے کر دو۔ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ، بھائی میں اپنے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا میرے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے، تو میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ہاں تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی ہم بستر پہ جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور بڑی حکمت اس دعا میں کہ بھائی بستر پہ جیسے ہی آدمی پہنچتا ہے نا، دنیا بھر کا غم پریشانیاں ٹینشن آ کے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں، میرے سے نہیں ہو سکتا، میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا۔
ہاں ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ مجھے بس تیری رحمت ہی کا سہارا ہے، تو مجھ کو لمحے بھر کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے حوالے مت کرنا۔ بندہ کہہ رہا اللہ مجھے میرے حوالے مت کرنا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اگر مجھ کو میرے حوالے کر دے تو میں بگاڑ لوں گا اپنا، میں نہیں سنبھال پاؤں گا اپنے آپ کو، مجھے نہیں پتا نا میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اگر تو مجھ کو میرے حوالے کر دے گا تو میں اپنے آپ کو خراب کر دوں گا، برباد کر دوں گا، تباہ ہو جاؤں گا میں، اگر میں اپنے فیصلے خود لینے لگوں تو نہیں، میں اپنا فیصلہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ بھئی وکیل کس کو بولتے ہیں؟ آپ عدالت میں گئے، آپ کا ایک کیس ہے، آپ وکیل کے پاس جا کے کیا بولتے ہیں؟ بھئی تم وکیل ہو، یہ قانونی داؤ پیچ، یہ دستور کے شقیں ہم کو نہیں پتا، یہ لو میرا کیس جتا کر کے دو۔ اللہ کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے، اللہ میرے کو نہیں پتا میرے بارے میں کیا صحیح کیا غلط، کیا اچھا کیا برا، میں اپنا بگاڑ لوں گا اگر تو نے مجھے میرے حوالے کر دیا تو میں فوضت امری الیک، اللہ میں اپنا کیس تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ دعا میں ہونا چاہیے، سیکھیے۔ یہ موضوع ٹائم ختم ہو گیا، اشارہ ہو رہا ہے میرے لیے، تو یہ سب سیکھنے کی چیزیں، بہت لمبی کوئی دعا کی کتاب نہیں، حصن مسلم اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ دیکھیے کہ دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے، کیسے مانگتے تھے، بہت پیارا ایک موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا السلام علیکم۔